ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ حضور کے دربار گہربار پر بار بار کئی بار حاضری دے، اور یقیناً اس میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو کم شوق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے میں دل رکھا ہے اور ایمان رکھا ہے، اس کے سینے میں حضور کے شہر نور کی محبت بھی رکھی ہے۔ کعبہ معظمہ بیت اللہ شریف کا پیار بھی اللہ نے ہر صاحب ایمان کے سینے میں رکھا ہے۔ کچھ لوگ لفظوں سے اظہار کر پاتے ہیں، کچھ زیادہ قادر الکلام نہیں ہوتے، زیادہ سپیکنگ پاور نہیں رکھتے، زیادہ گفتگو کا ملکہ اور سلیقہ نہیں رکھتے، وہ کہہ نہیں پاتے، وہ لفظوں کو ترتیب نہیں دے پاتے، لیکن پیار حضور کا ہر غلام نبی پاک کے شہر سے کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مواقع ہوتے ہیں جذبات کے اظہار کے، کچھ کے پاس مواقع نہیں بھی ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں جا کر بھی بڑے خوبصورت لہجوں سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے خوب اور خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے اپنا معافی ضمیر کہتے ہیں، اور کچھ بڑے سادے ہوتے ہیں، کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں، کوئی مہربانی کر دیتا ہے تو بھیج دیتا ہے، تلفظ ان کا کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا پر دل بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ وہ لوگ بھی اپنے تئیں اگرچہ وہ سادے کپڑوں میں ملبوس ہوں، دور کی رہائشوں میں رہتے ہوں، پیسہ بچانے کے لیے کھانا بھی دن میں ایک وقت کھاتے ہوں، لیکن دیکھا ہے کہ وہ بھی جب حضور کے روضہ انور کی زیارت کرتے ہیں تو بھیگی پلکوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، آنسوؤں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا معافی ضمیر کہہ لیتے ہیں۔ مظفر وارسی نے بڑے خوبصورت لہجوں میں اور بڑے اچھے انداز میں اپنا معافی ضمیر کہا تھا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے میں ان چیزوں کو لفظوں کا جامہ پہناؤں، تو یہ ایک خوبصورت اور خوش ذائقہ کاوش تھی۔ میں نے کہا کہ اسی کو اپنا رہنما بنا کے مدعا عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے اس زمین میں بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدن پہ چادر ہے آنسوؤں کی، اور لہو میں لذت ہے راستوں کی، بغیر خوشبو مہک رہا ہوں، میں در نبی کی طرف چلا ہوں۔ سکون آمیز بے قراری ہے میری تنہائیوں پہ طاری، چلی براق کشش پہ لے کر رسول اکرم کی غم گساری، رسائی ہے بخت نارسا میں، رسائی ہے بخت نارسا میں، سرا ہے ایک دست مصطفیٰ میں، میں ڈور کا دوسرا سرا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ طواف کعبہ تھا فرض مجھ پر، در نبی کا ہے قرض مجھ پر، طواف کعبہ تھا فرض مجھ پر، در نبی کا ہے قرض مجھ پر، سمٹ کے سایہ فگن ہوا ہے جہان کا طول و عرض مجھ پر، سمٹ کے سایہ فگن ہوا ہے جہان کا طول و عرض مجھ پر، شریک رفتار جو رہے ہیں، شریک رفتار جو رہے ہیں، وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں۔ کیا تخیل پیش کیا، شریک رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں، میں آج سے اپنی ابتدا ہوں کیونکہ در نبی کی طرف چلا ہوں۔ شریک رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں، میں آج سے اپنی ابتدا ہوں کیونکہ در نبی کی۔ کہنے لگے دکھائی دینے لگا مدینہ، مثال در کھل رہا ہے سینہ، ہوائیں حوروں کے لمس جیسی، ہوائیں حوروں کے لمس جیسی، فضائیں خلد بری کا زینہ، کھلے ہوئے بازوؤں سی راہیں، ہر ایک مسافر کو اتنا چاہیں، ہر ایک مسافر کو کھلے ہوئے بازوؤں سی راہیں،
ہر ایک مسافر کو اتنا چاہیں، بھلا کتنا؟ کھلے ہوئے بازوؤں سے راہیں ہر ایک مسافر کو اتنا چاہیں کہ میں ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ میں تو ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں۔ ابھی رستہ ہے، رستے نے اتنا پیار کیا ہے۔ کھلے ہوئے بازوؤں سے راہیں ہر ایک مسافر کو اتنا چاہیں، میں ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں، یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی، حاضری کو چلی۔ میں بڑی دیر سے جدا تھا، اب میری جدائی حاضری دے گی حضور کے روضے پہ۔ وہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی، دھڑک رہے ہیں حواس خمسہ، حواس خمسہ۔ یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی، دھڑک رہے ہیں حواس خمسہ، لرز رہی ہے برہ نہ پائی، بہشت عالم ہے یہ علاقہ، بہشت عالم ہے یہ۔ لوگوں نے تو بعد میں کہنا ہے نا جنت، کہنے لگے یہ دیکھو یہ سارا علاقہ ہی جنت ہے۔ بہشت عالم ہے یہ علاقہ، کیوں بہشت عالم ہے یہ علاقہ؟ قدم قدم نقش پائے آقا، قدم قدم نقش پائے آقا، میں زمین کے شیشے میں دیکھتا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اب پتہ کیا ہوا؟ اب اگلی منزل آ گئی، اگلی منزل بھی بڑی نرالی ہے۔ کہنے لگے یقین حاوی سا ہے گماں پر۔ پہلے میرا خیال تھا، اب تھوڑا نا یقین حاوی ہونے لگ گیا ہے۔ یقین حاوی سا ہے گماں پر، زمین پہ ہوں کہ آسماں پر، میں ہوں نہیں ہوں، جو ہوں تو کیا ہوں، اور دیکھو میں در نبی پر پہنچ گیا ہوں، یہ دیکھو میں در نبی پر۔ یقین حاوی سا ہے گماں پر، زمین پر ہوں کہ آسماں پر، میں ہوں نہیں ہوں، جو ہوں تو بھلا کیا ہوں، دیکھو میں در نبی پر میں پہنچ گیا ہوں۔ نہ رنگ نام و نمود میرا، نہ سایہ ہست و بود میرا، کیونکہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا۔ نہ رنگ نام و نمود میرا، نہ سایہ ہست و بود میرا، خنک خنک نور مصطفیٰ سے پگھل رہا ہے وجود میرا، نور مصطفیٰ سے پگھل رہا ہے وجود میرا۔ وہ دیکھو نا، کہنے لگے جمال سرکار زو فشاں ہے، نگاہ بھی درمیان میں کہاں ہے، سراپا آنکھیں بنا ہوا ہوں، میں در نبی پر پہنچ گیا ہوں، سراپا آنکھیں بنا ہوا ہوں، در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ یہ دید میراج ہے نظر کی، ختم ہو گئی بات۔ یہ دید میراج ہے نظر کی، یہی کمائی ہے عمر بھر کی۔ یہ دید میراج ہے نظر کی، یہی کمائی ہے عمر بھر کی۔ رئیس سے لیل و نہار ٹھہرا، طلب ہو کیا مجھ کو مال و زر کی۔ اب تو صبح و شام پر میری حکومت ہے نا، میں نے حضور کا در انور دیکھ لیا ہے، اب تو رئیس سے لیل و نہار ٹھہرا، طلب ہو کیا اب مجھ کو مال و زر کی۔ سننا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شعور و عرفان و آگہی سے، شعور و عرفان و آگہی سے، خزانہ جلوائے نبی سے، میں تجوریوں کی طرح بھرا ہوں، در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ یہ خزانہ ہے، بھر لو تجوریاں، حضور کا دیدار خزانہ ہے۔ حیات کو جس کی دھن رہی ہے، وہ قرب کے پھول چن رہی ہے، سلام کا بھی جواب گویا۔ حیات کو جس کی دھن رہی ہے، حیات کو جس کی دھن رہی ہے، وہ قرب کے پھول چن رہی ہے، سلام کا بھی جواب گویا، سماعت عشق سن رہی ہے۔
کہتے نہیں، میں نے جب حضور کو سلام کہا ہے تو میرے عشق کے کانوں نے جواب بھی سنا ہے۔ نہیں، جواب سنا ہے، جواب آیا ہے تو تبھی تو وہاں ڈیرے لگا کے اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ اور ویکھو نا، ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں۔ کہا حیات کو جس کی دھن رہی ہے، وہ قرب کے پھول چن رہی ہے، سلام کا بھی جواب گویا سماعت عشق سن رہی ہے۔ اب اور کیا مانگنا ہے رب سے، اب اور کیا مانگنا ہے رب سے، اب اس سے آگے اور کیا مانگنا ہے رب سے کہ ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے۔ وہ دیکھو نا، میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں، میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں، گویا حضور کے سامنے کھڑا ہوں۔ دیکھو نا، میں در نبی پر پہنچ گیا۔ یہ روضہ شاہ انبیاء ہے، یہ روضہ شاہ انبیاء ہے کہ کرسی عرش کبریا ہے، بندہ ہے درباریوں کا تاندھا، عجب انداز تخلیہ ہے۔ اتنی دنیا بھی ہے لیکن جو بھی کھڑا ہے نا اسے یوں لگتا ہے میں ہوں اور میری سرکار ہے۔ اتنے لوگوں میں بھی تخلیہ ہے۔ کہنے لگے بندہ ہے درباریوں کا تاندھا، عجب انداز تخلیہ ہے، بغیر اجازت ہو بار آبی، سیاہی دل ہو آفتابی، میں زنگ خوردہ چمک رہا ہوں، میں زنگ خوردہ، میرے اوپر اتنے زنگ تھے پر وہاں کھڑا ہوا تو چمکنے لگا۔ میں زنگ خوردہ چمک رہا ہوں، در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو موقع عطا فرمائے۔ لیکن نہ کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ہم پردیس میں ہیں، گھر میں فون آیا تو کہنے لگے اب میں پردیس میں آپ کو کیا بتاؤں، تو میں نے کہا مہربانی کریں تھوڑا سا آپ جملہ بدل لیں، یہ پردیس ہے، یہ تو دیس ہے، اور یہ اصل دیس ہے، یہ تو خوبصورت دیس ہے آپ کا۔ اور میں نے کہا اگر نہیں نہ سمجھ آ رہی ابھی میری بات کی تو جب یہاں سے نکلنے لوگوں گے تب سمجھ آئے گی کہ یہاں سے جانا کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ پھر اس نے تیسری بات چھیڑی، کہنے لگے زمین ہے میرے سر پہ جیسے، ٹھہر گئی روح در پہ جیسے، زمین ہے میرے سر پہ جیسے اور ٹھہر گئی روح در پہ جیسے، اب صرف بدن کے ہمراہ چل رہا ہوں، میں در نبی سے پلٹ رہا ہوں۔ روح تو رہ گئی وہیں پہ۔ کسی نے کہا تھا کہ کیا یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں، دیکھو میں مدینے سے نکل آیا ہوں، یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں؟ تو کہنے لگے ٹھہر گئی روح در پہ جیسے، بدن کے ہمراہ چل پڑا ہوں، در نبی سے پلٹ رہا ہوں، سکون چھینا ثواب چھینا، نظارہ لا جواب چھینا، فرائض دنیاوی نے مجھ سے در رسالت معاب چھینا، رواں رواں آپ کو پکارے، کٹیں رگے جاں سے موڑ سارے، میں حرم کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں، در نبی سے پلٹ رہا ہوں، میں یوں دیار نبی سے نکلا کہ جیسے شعلہ کلی سے نکلا، لیے ہوئے رحمتوں کے سائے، میں حلقہ روشنی سے نکلا، اگرچہ پی آیا ہوں سمندر، اگرچہ پی آیا ہوں سمندر، اگرچہ پی آیا ہوں مگر بڑی تشنگی ہے اندر، میں خوش ہوں لیکن بجھا بجھا ہوں، کیونکہ در نبی سے پلٹ رہا ہوں، دوبارہ جانے کی آرزو ہے، دوبارہ جانے کی آرزو ہے، کہ خود کو پانے کی آرزو ہے، جو حج پہ احرام باندھتے ہیں وہ پہن کے آنے کی آرزو ہے، جو بوئے آقا کی دے گواہی، جو بوئے آقا کی دے گواہی، اسی کفن میں مروں الہی، تڑپ ہوں فریاد ہوں دعا ہوں، میں در نبی سے پلٹ رہا ہوں،
مجھے میرے ذہن نے ڈبویا، میں بہت ہی کم مائگی پہ رویا، تاثر اپنا بیان کر کے سخنوری کا بھرم بھی کھویا۔ کہنے لگے دل تھا کہ کوئی معافی ضمیر کہوں لیکن کچھ نہیں، وہ بھرم ہی میں نے کھویا ہے۔ کوئی بھلا وہ حال بیان کر سکتا ہے وہاں جانے کا، وہاں رہنے کا اور وہاں سے آنے کا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ مجھے تو میرے ذہن نے ڈبویا، میں بہت ہی کم مائگی پہ رویا، تاثر اپنا بیان کر کے سخنوری کا بھرم بھی کھویا۔ نہ لاج رکھی قلم کی میں نے، کیا تھا محسوس جو بھی میں نے، کہاں مظفر وہ لکھ سکا ہوں، میں در نبی سے پلٹ رہا ہوں۔